بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر کو جس طرح منانا چاہیے اس طرح شاید ہم نہیں مناتے ہیں، کیونکہ اگر غدیر کو صحیح زندہ کیا جاتا تو عاشورہ نہ ہوتا۔ غدیر کو بھلا دیا گیا، اسی لیے عاشورہ میں امام حسین کو قربانی دینی پڑ گئی۔ اور اگر امام حسین کی قربانی کو بھی بھلا دیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ ہماری زندگیاں گزرتی چلی جائیں گی، ہم اپنی عمروں کی سالوں کو بیتتے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور ہم اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہر ایک عمل کو اگر احسن طریقے سے صحیح طریقے سے انجام نہ دیا جائے تو اس کا نتیجہ انسان خود بھی بھگتتا ہے اور آنے والی نسلیں بھی اس کو فیس کرتی ہیں۔ خوب میں چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کیونکہ کچھ دن پہلے ہی ایام اللہ حج بھی گزرے، 9 ذی الحج بھی گزری اور شہادت حضرت مسلم ابن عقیل، وہ میں اسی میں سے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کیونکہ محرم آنے والا ہے اور ہم یہ دیکھیں کہ جس امام کو کوفہ والوں نے بلایا تھا انہوں نے کیا وجہ تھی کہ امام کے نائب کو تنہا چھوڑ دیا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم تاریخ میں کسی پر اعتراض جب کرتے ہیں تو بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، انہوں نے یہی نہیں کیا، انہیں یہ کرنا چاہیے تھا، وہ اگر ایسا کر لیتے، یہ سب پاسٹ ٹینس ہے۔ پاسٹ ٹینس بہت آسان ہے، مشکل جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس کی ہے کہ اگر میں پریزنٹ ہوتا پاسٹ میں تو میں کیا کرتا، یا وہ جن لوگوں نے جو کرنا تھا نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا۔ خوب دیکھیں، تاریخ جو ہے وہ داستان تو نہیں ہے کہ ایک واقعہ کہانی سنیں اور میں آپ کو سناؤں اور آپ گریہ کریں اور چلے جائیں اور میری اور آپ کی زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہ ہو اور ہم یہی کرتے رہیں ساری زندگی، جیسے ہمارے اور بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ کر رہے ہیں اپنے انبیاء کے بارے میں، اپنے اوصیاء کے بارے میں، وہ بس یاد کرتے ہیں، بس وہ یاد جو میرے حال کو اچھا نہ کرے اس کا مطلب ہے کہ پھر میں صحیح یاد نہیں کر رہا۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جنہوں نے حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، مگر یہی کوفہ نہیں تھا کہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے اور امام کو بلایا۔ خوب امام نے اپنے جانے سے پہلے وہ اپنے ایک نائب کو بھیجا، وہ جو امام کا نمائندہ ہوتا ہے، ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے، وہ امام کا ریپرزنٹیٹو ہے۔ ہم آج کل بعض اوقات مراجع علماء بزرگان کے ریپرزنٹیٹو کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مراجع بھی ایسے ہی ہوں گے، خدا نہ خواستہ۔ خوب میں اگر غلط ہوں تو یقیناً ایک بڑا عالم دین غلط نہیں ہوگا، لیکن جب امام کسی کو نمائندہ بنا رہے ہیں تو گویا نمائندہ عقل ہوتا ہے بھیجنے والے کی، یعنی کیسا شخص بھیج رہے ہیں۔ شخص ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی مشکل ہے، نہیں، شخص اپنے اندر وہ ساری خصوصیتیں، وہ ساری ایبلٹیز رکھتا ہے کہ امام حسین نے اپنی جگہ بھیجا کہ جاؤ، مجھے بلا رہے ہیں، آپ پہلے چلے جاؤ، دیکھو یہ کتنے ریڈی ہیں۔ آپ کے سامنے واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، میں وہ بات نہیں تکرار کروں گا، میں صرف اس طرف متوجہ کراؤں گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے خود لکھا تھا اور خاص لوگ اصحاب تھے پرانے، وہ کیوں نہیں حضرت مسلم کی مدد کر پائے۔ وہ سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو وہاں کے لوگوں کا اور خاص طور پہ ان بڑے لوگوں کا کہ جب حضرت مسلم کے پاس بیٹھے اور کہا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو امام نے کہا میں امام ہی نے تو مجھے بھیجا ہے، نہیں ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو لیک تھا ان کے اندر، جو نقص تھا، تاریخ جس کو بہت واضح کہہ رہی ہے،
وہ بے بصیرت تھے، بصیرت نہیں تھی ان کے اندر. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ خوب ذرا بصیرت لفظ مشکل ہے یا سنا ہوا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ بصیرت یعنی ظاہر بین نہ ہو شخص، یعنی جو فرنٹ میں نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرے، بلکہ اس کی ڈیٹیل میں جائے کہ پیچھے کیا ہے، کہیں میں دھوکہ تو نہیں کھا رہا. وہ بے بصیرت تھے، وہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا کہ دشمن کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ، اور وہ اسی کے اندر آ گئے اور بعد میں گریہ کیا، توبہ کیا، قیام توابین ہے، سب کچھ کیا، لیکن کیا فائدہ اس وقت توبہ کرنے کا، کیا فائدہ اس وقت قیام کرنے کا جب امام حسین پیاسے کربلا میں شہید ہو چکے تھے.